اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کے خلاف یکسو ہو کر جنگ لڑ رہی ہے، لیکن بھارت میں اس بحران کے دوران مسلمانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ دہلی پولیس فروری میں ہونے والے فسادات کے لیے سرکردہ مسلم شخصیات کے خلاف آئے دن مقدمات درج کر رہی ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق مودی حکومت اس کی آڑ میں ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی ہے۔ دہلی فسادات کے لیے ان سرکردہ مسلم شخصیات کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو شہریت ترمیمی قانون کے خلاف چلنے والی تحریک میں پیش تھیں۔ ان پر ملک سے بغاوت یا پھر ایسے سیاہ ترین قوانین کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں جس میں ضمانت کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ دوسری طرف پولیس ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے جن پر فساد برپا کرنے اور اشتعال پھیلانے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ دہلی فسادات میں 50 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور انہی کے بیشتر مکانات اور کاروباری مراکز کو نذر آتش کیا گیا۔ لیکن پولیس نے فسادات کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طالبہ صفورہ زرگر اور میران حیدر، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے عمر خالد، شرجیل امام اور جامعہ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے صدر شافع رحمان کو UPA قانون کے تحت گرفتار کیا ہے جس میں ضمانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صفورہ 3 ماہ کی حاملہ ہیں اور عدالت نے انہیں ضمانت دے دی تھی، لیکن حکومت کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے جیل سے باہر آنے سے پہلے ہی ان پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کر دیا گیا جس میں ضمانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان طلباء کے علاوہ بھی بعض ایسی مسلم شخصیات کو گرفتار کیا گیا ہے جو شہریت قانون کی مخالفت میں پیش تھیں، جن میں عشرت جہاں اور ڈاکٹر کفیل کا نام سر فہرست ہے۔ سوراج پارٹی کے رہنما اور انسانی حقوق کے کارکن یوگیندر یادو کہتے ہیں کہ پولیس فسادات کی تفتیش کرنے کا دعویٰ تو کر رہی ہے، تاہم وہ تفتیش نہیں کر رہی، بلکہ وہ پارلیمان میں وزیر داخلہ امت شاہ کے دیے گئے اس بیان کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت جمع کرنے کی کوشش میں لگی ہے جس میں انہوں نے تفتیش کے بغیر ہی فساد کی ذمہ داری بعض تنظیموں پر ڈال دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پس پردہ ایک کھیل چل رہا ہے اور چن کر ان افراد کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں جو شہریت قانون کے خلاف مہم چلا رہے تھے۔ اس کا مقصد فساد کا الزام ان افراد پر ڈالنا ہے جو شہریت قانون کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یہ سازش کے خلاف انکوائری ہے یا پھر انکوائری خود ایک سازش ہے۔ حقوق انسانی کے معروف کارکن روی نائر کہتے ہیں کہ حکومت ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی ہے، وہ فسادات کا بیانیہ بدلنا چاہتی ہے۔ دنیا کو معلوم ہے کہ فساد ہندو تنظیموں نے شروع کیا تھا، لیکن حکومت دکھانا چاہتی ہے کہ اسے مسلمانوں نے شروع کیا۔ اسی کے ساتھ وہ شہریت قانون کے خلاف مہم کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے اور دانستہ طور پر ان افراد کو خوف زدہ کرنے کی کوشش ہے جو احتجاج کر رہے تھے تاکہ کوئی سامنے نہ آئے۔ روی نائر کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں حکومت کو موقع مل گیا ہے۔ گرفتار شدہ افراد نہ تو قصوروار ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کیس ثابت ہوگا، لیکن ایسی دفعات لگائی گئی ہیں کہ انہیں لمبے عرصے تک جیلوں میں رکھا جا سکے اور انہیں سزا دینے کے لیے حکومت کا یہ ایک ہتھ کنڈا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے رہنما اتل انجان بھی ان باتوں سے متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس افسران کے سامنے ہی BJP کے رہنماؤں نے فساد برپا کرنے کی کھلی دھمکیاں دیں، جس کے ویڈیوز بھی موجود ہیں۔
وہ تو آزاد ہیں، لیکن جن کا فساد سے کوئی واسطہ نہیں وہ جیل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اب CAA کے خلاف ایک نئی جدوجہد کرنی پڑے گی، کیونکہ تحریک تو ٹوٹ چکی ہے۔ جن افراد کو گرفتار کیا گیا ان کے لیے ایک طویل قانونی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہوگی۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔